اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ناصر سدوزی اور آپ دیکھ رہے ہیں راول نیوز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع راولپنڈی کی ایک موسٹ سینئر رہنما سے جو خان صاحب کے ساتھ شروع کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ آئیں ان سے ان کا نام، ان کا تعارف انہیں کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے ویور سے بات کرنے کا، تھینک یو سو مچ۔ میرا نام پروین رحمانی ہے اور میں نے جوائن کی پارٹی 1998 سے، اور اب تک الحمدللہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں۔ صرف عمران خان کے ویژن کی وجہ سے، ان کی جو ایمانداری ہے، ان کی جو لائلٹی ہے اپنے پاکستان کے لیے، تو ان کی ٹیم کا میں حصہ ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں آج بھی، اور ایز اے ورکر آج بھی۔ اس طرح تو عہدے تو ہیں میرے پاس۔ میں اس وقت نارتھ پنجاب سے جوائنٹ سیکرٹری ہوں، ڈسٹرکٹ راولپنڈی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور ضلع راولپنڈی کی میں کوآرڈینیٹر ہوں۔ اچھا میم، اگر میں غلط نہ ہوں تو 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب نے ایک فنکشن کیا تھا یہاں فوجی فاؤنڈیشن کے پاس ایک ہوٹل میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے اس وقت کی ہیں جب یہ اکیلی پہنچ گئی تو ہم کیری ڈبے میں پوری گاڑی آئے، تو یہ اس وقت آپ کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے؟ جی بالکل، میرے بارے میں کہہ رہے تھے، میرا نام لے کے کہہ رہے تھے کہ اس وقت ہماری پوری پارٹی ایک وین کے اندر بند تھی، اور پروین میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ تم نے آ کے اپنی پارٹی کا موقف بیان کیا اور تم نے گرفتاری دی۔ یہ میں گوا ہوں وہاں پروگرام میں۔ ہاں جی، ماشاء اللہ آپ کی بڑی اچھی یادداشت ہے۔ تو یقین کریں کہ میں جب بھی ابھی پی ایم بنے بھی ماشاء اللہ ان سے میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور میں اتنے دور سے میں نے، آج وہ پی ایم ہے ماشاء اللہ، میں نے آگے کی تو سیکورٹی نے روکا مجھے، تو میں نے خان صاحب کہا تو انہوں نے مجھے دیکھا کہ پروین، ان کو سیکورٹی کو کہا کہ آنے دو۔ میں گئی تو مجھے یوں ہاتھ ہلا کے نا تھپ تھپایا جیسے بہنوں کو کرتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ انہیں کہتی ہوں آپ میرے چیئرمین نہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، کیونکہ میں نے بہت ٹائم سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ ایم پی اے نہیں بنی، لیکن میری خوش نصیبی کہ میرا لسٹ میں نام انہوں نے خود لکھا، لیکن میں پیپر نہیں جمع کرا سکی۔ اس کی وجہ یہ کہ میں اللہ کی مہمان بنی ہوئی تھی، میں اعتکاف بیٹھی ہوئی تھی، اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے وہ زیادہ خوش نصیبی تھی کہ میں اللہ کی مہمان بنی ہوئی تھی۔ تو آج اگر پی ایم دیکھیں نا، عمران خان صاحب پی ایم ہے، تو وہ ایک ویژن، ایک سوچ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں آج پی ایم ہوں۔ ماشاء اللہ، کافی بھی خان صاحب کا جو آپ کے لیڈر عمران خان صاحب ہیں، ان کی بھی ہے کہ وہ اپنے پرانے ورکروں کو بھولے نہیں ہیں۔ تو اب خان صاحب کے یہ جو ہمیشہ وہ کنٹینر پہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ مہنگائی ہے جی، اس وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے جی، فلانا کرپٹ ہو، بڑا کرپٹ ہوتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے۔ ابھی مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میں آپ کو بتاؤں جی، عمران خان صاحب جو ہے نا، نو ڈاؤٹ کہ جو مخالف پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں، جو ووٹرز ہیں اسپیشلی، جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ لیڈر ایماندار ہے، جو ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے اور وہ پورا کرتا ہے اس کو۔ جہاں تک بات مہنگائی کی، نو ڈاؤٹ میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی اسی کا حصہ ہوں، آپ سب عوام میں سے ہوں، میں بھی مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں غریب آدمی کے لیے، مزدور کے لیے، بہت زیادہ ہیں، نو ڈاؤٹ ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب عام انسان کو نہیں پتا کہ مہنگائی کیوں ہے، کیونکہ جو اتنے سالوں سے، 70 سالوں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے لوٹ رہے تھے اس پاکستان کو، ہمارے پیارے پاکستان کو، آئی ایم ایف کا کتنا قرضہ اور کتنا سود، لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ دینا پڑتا ہے۔ جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، عمران خان صاحب آئے، خزانے خالی تھے، ان کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے۔ یقین کریں کہ میں سمجھتی ہوں ہماری اس عوام کو اگر قدر آ جائے عمران خان جیسے لیڈر کی، تو ہمارا ملک اگر وہ ساتھ دیں، کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ اور ایک بات اور، آج کل آپ نے کبھی کسی گورنمنٹ میں دیکھا کہ پناہ گاہ بنی ہو کسی غریب انسان کے لیے؟ تھڑوں پہ بیچارے لوگ سو رہے ہوتے تھے، اکڑ کے سردیوں سے مر بھی جاتے تھے، کہیں کے اوپر گاڑیاں چڑھ گئی، لوگ رات نشے میں دھت گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ماشاء اللہ میڈیا سے ہیں، اندھا دھند ان کو روند کے چلے جاتے تھے۔ کبھی کسی گورنمنٹ نے، کسی پریزیڈنٹ نے ایسا کام کیا؟ نو، کبھی بھی نہیں کیا۔ اور ایک اور چیز، گھروں میں راشن پرووائڈ ہوا، میں نے اپنے ہاتھوں سے، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں، میں نے ہاتھوں سے راشن تقسیم کیا، لوگوں میں پیسے تقسیم کیے، بستر تقسیم کیے۔ اور ابھی جو لاسٹ ٹائم احساس پروگرام کی طرف سے انہوں نے شروع کیا، جو گاڑی ہماری وین بنی ہے، مزدوروں غریبوں کے لیے کھانے، ان کو کھانا دیا جاتا ہے، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ پریزیڈنٹ نے خود اس کا اوپننگ کی اور خود تقسیم کیا، اور آپ اس شخص کے چہرے پر، میں کہتی ہوں، نور اور خوشی دیکھیں کہ اندر کی جو ہوتی ہے نا رونق اور نور، اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے چہرے پہ لاتا ہے، آپ کی جو اندر کی ایمانداری ہوتی ہے، بینگ اے مسلم، ان کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ان کی کتنی ایج ہے، یقین کریں ینگ بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہو تو اس کے چہرے پہ وہ رونق نہیں ہے جو عمران خان سے چہرے پہ کیوں ہے،
اور ایک بات مجھے دکھ ہوتا ہے، وہ ایک مسلمان ماں باپ کے بیٹے مسلمان ہیں الحمدللہ، لوگ کہتے ہیں یہودی لابی. او اللہ کے بندو، میں اگر عمرہ کرنے جاؤں یا آپ نہ جا سکے، تم کہتے ہیں اللہ دی مرضی اللہ دی رضا ہے نا، اللہ دا حکم ہوئے گا تو اسی اللہ دے کار جاواں گے. اس انسان کے لیے اللہ کا گھر اندر سے بیت اللہ کا دروازہ 3 بار کھولا گیا. کیوں؟ اس میرے اللہ کے حکم سے، کہ اس کا مطلب اللہ کے وہ اتنا قریب ہے. اللہ نے چاہا تو اللہ نے اس کو اپنا در دکھایا اندر سے نا. باہر تو میں بھی الحمدللہ گئی ہوں 2 بار عمرہ کرنے، لیکن مجھے سعادت حاصل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، لوگ کبھی بھی کسی کی ذات کے بارے میں بات مت کریں. خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا یہ چور ہیں، ملک کے غدار ہیں. کبھی ذاتیات پہ انہوں نے بات کی آج تک کبھی بھی نہیں کہی. ہمارے لیڈر نے ہمیں بھی سکھایا کہ کسی کی ذات کے بارے میں بات مت کریں. کیوں؟ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، منع فرمایا گیا ہے. اگر کسی کے کردار میں بات کرنی ہے تو دیکھا ہے کچھ تو اس پہ پردہ ڈالو. کیوں؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں اگر تم میرے بندے کا پردہ رکھو گے تو روز محشر میں تمہارا پردہ رکھوں گا. بے شک بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کریں، خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا نالج ہے اور آپ کی اپنے جو لیڈرز ہیں ان سے محبت کا والانہ جو جذبہ بھی آپ کے اندر ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ ابھی لوگ جو وہ بڑے تنقید بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ لیپ ٹاپ دے رہے تھے اور یہ جو ہے نا تھوڑے کھانا دے رہے ہیں، تو ان لوگوں کی سوچ کو آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں وہی بات ہوئی نا کہ پھر میں کہوں گی کہ جیسے پہلے تو میری دعا ہے، میں ہر وقت نماز میں دعا کرتی ہوں یا اللہ ہمارے اس پیارے پاکستان کو ریاست مدینہ بنا. یہ ایک بھینگا مسلم میں ایک خاتون عورت ہوں، اللہ نے بڑا مقام دیا عورت کو. تو یہ کھانا کھلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اس قدر ثواب ہے. کسی عالم مفتی سے پوچھے، الحمدللہ میرا بیٹا مفتی ہے، میں اس سے تعلیم لیتی رہتی ہوں، اس سے چیزیں پوچھتی رہتی ہوں. میرے لیے یہ ایک آنر کی بات ہے کہ میں ایک مفتی کی ماں ہوں. میں کہتی ہوں میرا بیٹا دین کا خادم ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو کھانا کھلانا بھوکے کو اتنا بڑا اجر ہے. کاش میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ عربی میں قرآن پڑھا ہے آپ نے، اگر آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ہم سے. لیکن افسوس میں سمجھتی ہوں کہ میرے 100 میں سے 5-10% بھی لوگ نے جنہوں نے ترجمے سے قرآن پڑھا. میں بہت گناہ گار سی ہوں جی. ہر سال کوشش ہوتی ہے، تکاب بیٹھتی ہوں اور میں ترجمے سے قرآن پاک پڑھتی ہوں، چاہے 1 پڑھوں چاہے 2 پڑھوں. لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ایک لفظ یاد ہے اور لوگوں کو بتاتی بھی ہوں. پھر بھی میری آپ کے چینل سے میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں، اسپیشلی خواتین کو، مردوں کو، بچوں بھائیوں کو، کہ خدا کا واسطہ ہے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہیں بات کر سکیں. کیونکہ قرآن میں تو وہ ہے جو اللہ نے کہا ہے، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. اس میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی کسی اور انسان نے بات تو نہیں کی. دیکھیں جی آج یورپ میں ہماری کتاب کو، ہمارے قرآن کو فالو کیا جاتا ہے اور ہم بد نصیب ہیں. ساڈے پے ہوندے نے جناب سال بعد اسی کرے رمضان آندا تے اسی انہوں کھولنے ہیں. حقیقت ہے، میں ریالٹی پہ بات کر رہی ہوں. یہ ہماری بد نصیبی نہیں ہے. میں اب کسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں. یہ بتائیں جو خان صاحب نے ایک سوابے کے پاس القادر یونیورسٹی کا جو انہوں نے افتتاح کیا ہے، وہاں پہ وہ کام کو دیکھیں گے کہ وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اس پہ PhD ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں اتنے لوگ نہیں ہیں PhD والے. تو ان کے اس اقدام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کو اب کیسا دیکھتی؟ میں اس فنکشن میں موجود تھی. مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں پہ کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میں ایسی جعلی ہوں ان کی نا کہ مجھے پاکستان کے اندر کہیں بھی جب پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو ماشاءاللہ ہماری پارٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ میں کہیں بھی خان جاتی تو میں آگے کھڑی ہوتی تھی ان کے استقبال کے لیے. مطلب اتنی محبت. کیوں ان سے محبت؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ شخص صرف پاکستان کی بات کرتا ہے، غریب عوام کی. آج بھی دیکھ لیں، آج بھی وہ غریبوں کی بات کرتا ہے، اپنے ملک کی بات کرتا ہے. انہیں کس چیز کا لالچ ہے کسی چیز کا؟ جب انہوں نے اعلان کیا آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے آنسو نکل آئے. میں نے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر، کیونکہ میں کافی ٹائم سے یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا نظام، ایسی یونیورسٹی ہمارے ملک کے اندر ہونی چاہیے. اور الحمدللہ، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے. اچھا یہ بتائیے، وہ تعلیمی نظام وہ کہتے تھے کہ ہم سلیبس ایک کریں گے، تو 5ویں تک سلیبس ایک انہوں نے کر دیا. پھر سود کے اوپر KPK پہ بھی انہوں نے وہ سزا بھی رکھی ہے، سود کے اوپر بھی. جی بالکل. تو ان کے یہ بھی اقدام ہے، یہ سارے وہ اسلام کی ان چیزوں کو بھی فالو کر رہے ہیں، اور خاص کر کے ایجوکیشن کا ان کا بڑا تھا کہ ایک ہونا چاہیے. تو کیا وہ اس سال وہ سلیبس پڑھایا جائے گا بچوں کو نیکسٹ 2021 میں؟ جی انشاءاللہ ضرور پڑھایا جائے گا، کیونکہ یہ اس پہ نا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے اور ضرور انشاءاللہ اس پہ ہوگا. کیونکہ بینگ اے مسلم پہلی تعلیم ہماری جو ہے نا، پہلی تو کہتے ہیں نا پہلی درس کا ماں کی گود ہے.
تو اس کے بعد ہمارا دین ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اعلیٰ اور اچھا فیصلہ ہے ہماری گورنمنٹ کا, ہمارے پی ایم کا. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو کیسے بیان کروں, لیکن انشاءاللہ یہ جو ہے اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. میم آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ایک تفصیلاً پھر آپ سے ان سے ڈسکشن کریں گے, نشست آپ کے ساتھ ضرور کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.